اس کے لیے رشتہ لینے آئے ہو؟ اتنا عظیم انسان ہے۔ کہا حضام اگر نہیں سمجھا تو میں کھلے لفظوں میں بتا دیتا ہوں کہ کون ہے جس کے لیے ہم رشتہ لینے آئے ہیں۔ ہاں دے کر کہا کہ جس کے لیے ہم رشتہ لینے آئے ہیں وہ الف سے امیر المومنین ہے، وہ بے سے باب العلوم ہے، وہ تے سے تاج اولیاء ہے، وہ سے ثابت قدم ہے، وہ جیم سے جامع القرآن ہے، وہ ہے سے حلال مشکلات ہے۔ جس کے لیے ہم رشتہ لینے آئے ہیں وہ خیر سے خبر دو جہاں ہے، وہ دال سے دافع البلا ہے، سن رہے ہو، زال سے ذاکر اکبر ہے، رے سے راسخون فی العلم کا مصداق ہے، زو سے زے سے زوج بطول ہے، زے سے زینت منبر ہے، سین سے ساقی کوثر ہے، شین سے شیر خدا ہے، آپ کی چٹکی قسم سواد سے صدیق اکبر ہے۔ سواد سے صدیق اکبر ہے، سواد سے ضامن روز جزا ہے، تو ایسے طاہر اطہر ہے، سو ایسے ظاہر اظہر ہے، عین سے اولی قدر ہے، عین سے غضنفر ہے، پھر سے فاروق اعظم ہے، کب سے قاری قرآن ہے، بیٹھے ہو کیا سے کرار غیر فرار ہے، لام سے لے کے منبر ہے، میم سے مظہر العجائب ہے، نون سے ناطق کے قرآن ہے، با سے والی نجف ہے، یہ سے ہادی قدیر ہے، اور یہ سے یعصوب الدین ہے۔ ماشاءاللہ آپ کی توجہ ہو گئی، ٹائم زیادہ نہ تھا نہ پڑھ سکا، اتنا کہتا ہوں کہ جناب حزام اٹھا اور اٹھ کر کیا کام کیا، میری طرف دیکھیں، اٹھ کر جب سمجھ گیا کہ علی کے لیے رشتہ لینے آئے ہیں تو کیا کیا، اٹھ کر سجدہ شکر کیا۔ ہاں جن کی بچیاں ہیں نا اور مناسب اور اعلیٰ رشتہ ملے ان کے والدین سے پوچھو، سجدہ شکر کیا، اور جو جملہ اس نے کہا یہ علمی اور قدردان طبقہ ہے، وہ جملہ تولنا، میری مائیں بہنیں بھی سن رہی ہیں، سجدہ شکر اللہ کی نعمت پہ ہوتا ہے، سجدہ شکر کیا، اور کیا کہا، میرے اللہ آج حزام تو اس سے مانگے تو کیا مانگے، آج تو نے میری زندگی کی سب دعائیں سن لی، آج میرا بخت جاگ گیا کہ آج سید الانبیاء محمد مصطفیٰ کا داماد آج میرا داماد بن رہا ہے۔ اٹھا، اجازت لی وکیل سے، ہے اجازت تو میں حویلی سے ہو کر آؤں، تو لہٰذا اجازت ملی، چلا اپنی حویلی میں۔ ہاں حویلی میں جا کر مادر ام البنین سے ایک جملہ کہا، ام البنین کی ماں سے جملہ اسے کیا کہا، جو کہا کہوں، دیکھ کر کہتا ہے اٹھ خوش نصیب، تیرا آج بخت جاگ گیا، تیری زندگی کی دعائیں قبول ہو گئی۔ وہ دیکھ کر کہتی ہے بتا، کہا نہیں پہلے سجدہ کر پھر بتاؤں گا، کہا بتا تو صحیح، کہا نعمت اتنا بڑی ہے پہلے سجدہ۔ اس بی بی نے سجدہ کیا، اس نے جملہ کہا، سنو گے جملہ، دیکھ کر کہتا ہے خوش نصیب سن، آج ملیکۃ العرب محسن اسلام خدیجۃ الکبریٰ کا داماد آج تیرا داماد بن رہا ہے۔ لہذا ہم سن بچیاں بھیج کر، بی بی ام البنین کی جو ہم سن تھی، ہم سن بچیاں بھیج کر بی بی ام البنین کی رضامندی، راضی ہونا معلوم کرایا گیا کہ راضی ہے یا نہیں۔ ہاں میں آپ سے بھی کہوں گا جب اپنی بچیوں کے رشتے ناطے کیے کرو، میں آپ کی خدمت میں طالب علم کی حیثیت سے عرض کرتا ہوں، اپنے فیصلے بچیوں پر ٹھونسے نہ کرو، اپنے اختیار نہ دکھایا کرو، یہ حق اللہ نے بچی کو دیا ہے، وہ بچی کا اختیار چھینا نہ کرو۔ ہاں فیصلہ کرو پر ان کی رضامندی کے ساتھ، ان کی خوشی کے ساتھ، یہ ہے شریعت اصل۔ میرا دوست جملے کو بڑھاؤں، جب ہم سے
बच्चियां गई बीवी उम्मुल बनीन के पास और जाकर पैगाम सुनाया। बीवी उठ कर क्या कहा, मेरे निकाह के मुकम्मल इख्तियारात मेरे वालिदैन के पास हैं, राजी हूँ। जहाँ मेरे वालिदैन ने फैसला किया मैं राजी हूँ। लेकिन उन बच्चियों से कहा, जाकर हाथ बांध कर मेरे वालिदैन से एक जुमला कहना और उन्हें कहना जो रात गुजर गई है ना, इस गुज़श्ता रात एक मखदूमा मेरे पास आई थी और मेरा हाथ पकड़कर मुझे कहती थी, मुबारक हो तुझे, तू मेरे बेटे अब्बास की माँ बनेगी। छोड़ दिया, टाइम खत्म हो गया। उम्मुल बनीन की डोली बनी हाशिम की नंगी तलवारों के साए तले अली के घर मोहल्ले बनी हाशिम आ गई। हो गई रुखसती, आ गई हवेली अमीरुल मोमिनीन में। हाँ, जैसे पहुंची है ना दरवाजे पर, जुमला सुनोगे, रियाजुल कुदस ने एक जुमला लिखते हैं कि जैसे दरवाजे पे पहुंची, हाँ, तो देखकर कहती है, मेरी सवारी रोको, मुझे सवार होकर अंदर नहीं जाना, मुझे यहाँ उतरना है, ये दरवाजा बतूल का है। उतर पड़ी सवारी से और जैसे उतर कर हाँ उस चौखट पे बैठ गई और सर रख दिया। देखकर कहा, ज़हरा का दरवाजा गवाह रहना, मैंने सर रखा है, पैर नहीं रखे। ये बतूल का दरवाजा जी। जब ऐसी माँ होगी तो अब्बास वजूद में आएंगे, वफा वजूद में आएगी। हाँ दोस्त, मैं जुमला कहूँ कि अगला जुमला सुन ले, मेरा मौजूद खत्म हो गया। 4 शाबान तारीख याद है? हाँ, 4 शाबान 26 हिजरी आ गई तारीख वो वाली। हाँ, साल के बाद हाँ वो वक्त आया विलादत अब्बास का। 4 शाबान 26 हिजरी, वफा का कुरान, उम्मुल बनीन की गोद की जीनत बना। ना मैं न समझा सका, आप चुप कर गए कि मैं पढ़ना क्या चाहता हूँ। अब्बास सरकार की विलादत, गोद उम्मुल बनीन की, हवेली अली की। हाँ, तो क्या मंजर था, क्या खुशी थी। अगर कहो तो एक जुमला कह दूं। लिखने वाले ने 1 घंटे का मजमून 1 सत्र में बंद किया। कहता है, ये कौन आया है आज घर में, अली भी खुद मुस्करा रहे हैं। विलादत अब्बास, अहमद अब्बास, ये कौन आया है आज घर में, अली भी खुद मुस्करा रहे हैं और जरूर इसी को अलम मिलेगा, अभी से तेवर बतला रहे हैं। ये कौन आया है आज घर में, अली भी खुद मुस्करा रहे हैं और जरूर इसी को अलम मिलेगा, अभी से तेवर बतला रहे हैं। हुसैन झूले में जब भी होते, हुसैन झूले में जब भी होते, मलक झुलाते थे आके झूला। ये कौन आराम कर रहा है, खुद हुसैन झूला झूला रहे। मेरा दोस्त सरकार अब्बास, जनाब अब्बास, हाँ, दोनों बहनें आई और देखकर कहती हैं, अपनी माँ को इजाजत हो तो हम अपने भाई को अम्मा ज़हरा के हाथ का सिला हुआ कमीज पहनाए। दोनों बहनें जनाब ज़ैनब व बीबी उम्मे कुलसूम ने हाँ सैयदा ज़हरा के हाथ का सिला हुआ कमीज अब्बास को पहनाया। एक बहन ने दायां बाजू का बोसा लिया, दूसरी बहन ने बायां बाजू का बोसा लिया, पेशानी चूम के कहती थी, अब्बास, अम्मा ज़हरा तुझे सलाम कह रही थी। एक दिन जब मेरे आका अली हवेली में आए तो क्या देखा, हाँ अब्बास का एक बाजू हाँ बड़ी बीबी के हाथ में है, अब्बास का दूसरा बाजू छोटी बहन के हाथ में है। अब्बास को हवेली के अंदर हाँ ऐसे चक्कर लगवा रही है और जब चलने के काबिल होता बच्चा, ये बहनों से पूछा करो। अली आका ने देखा, आंखों में आंसू आ गए। देखकर फरमाया, मेरी बेटियां अब्बास को चलना सिखा रही हो? अर्ज करते हैं, ना बाबा, चलना सिखा नहीं, बल्कि आज से हम अब्बास के सहारे चलना सीख रही हैं।
روایت میں لکھا ذکر العباس نے ایک دفعہ جب مسجد کوفہ میں میرے آقا خطبہ دے رہے تھے، ہاں آقا حسین داخل ہوئے، لبوں پہ خشکی، فرمایا کمبر جی مالک ممبر جلدی پانی لا، حسین پیاسا ہے۔ کمبر دوڑے، ادھر عباس بیٹھے تھے، عباس بھی دوڑے گئے، ماں سے کہا اماں جان ہاں آقا حسین کو پیاس لگی ہے، بابا نے کمبر سے کہہ دیا ہے میرا دل چاہتا ہے میں جام پانی کا لے کر جاؤں اور کمبر سے پہلے پہنچوں۔ بی بی نے جام پانی کا بھر کر عباس کے ہاتھ پہ رکھا، عباس سے پانی لیے، چھوٹا سن ہے، مسجد میں داخل ہوئے پانی چھلکا، عباس کا کرتا گیلا ہو گیا۔ ارے آقا علی کی نگاہ پڑی، آنکھیں ایسے برسیں جس طرح سامن کے بادل۔ صحابہ پوچھتے آقا روتے کیوں ہو؟ فرمایا دعا مانگو میرے عباس کے بازو سالم رہے، جب تک عباس کی طرف خیر ہے میری بیٹیوں کے پردے محفوظ ہیں۔ عزداروں لگ گئی 61 ہجری، ہو گیا 10ویں کا دن، تیرے آقا حسین کے پاس عباس کئی دفعہ آئے اجازت لینے۔ ہم میرے آقا فرماتے ہیں عباس میں تجھے کیسے اجازت دوں، تو میری فوج کا سپہ سالار ہے۔ عہدیداروں جب سارے مارے گئے رو کر عرض کرتا ہے آقا کون سی تیری فوج اب رہ گئی؟ اکبر چلا گیا، اون محمد چلے گئے، قاسم چلے گئے۔ عہدیداروں جناب سکینہ چچا کو لے کر اس خیمے میں آئی جہاں اصغر لیٹے ہوئے تھے، ایسے منہ کھولتے تھے پھر بند کرتے تھے، پیاس کا عالم، مچھی کی کیفیت تھی۔ عہدیداروں چچا کا بازو پکڑا، مشک پہنا دی، جب پہنے عباس کا قد دراز ہے، سکینہ کا قد چھوٹا ہے، وفا کا غازی اتنا جھکا سکینہ کے سامنے، اتنا جھکا، دونوں ہاتھ شہزادی کے ہاتھ پاؤں پہ آ گئے۔ ایک دفعہ پہلو سے آواز آئی بقیہ والی بی بی کی، عباس میں راضی ہوں تیری وفا پہ صدقے۔ شہزادی لے کر چچا کو آئی ہے اپنے بابا کے پاس۔ آقا حسین نے دیکھ کر فرمایا سکینہ بیٹی میں سمجھ گیا ہوں، لیکن خیال کر کے روانہ کرنا، کہیں ایسے نہ ہو کہ تیرا بھائی بھی نہ بچے، میرا عباس بھی نہ رہے۔ اس وقت امام نے پانی لانے کی فقط اجازت تھی، ایک نیزہ دیا۔ روایت کہتی ہے کہ عباس چلے، میدان کا صفایا کیا اور جا کر دریا سے مشک بھری عباس۔ عہدیداروں نہ پڑھ سکا جنگ عباس کی، ٹائم نہ ہونے کے سبب۔ عہدیداروں روایت کچھ اس طرح کہتی ہے عباس چلتے ہیں آگے، تیر آتے ہیں سامنے، مشک کو بچاتا ہے عباس، ہاں تیروں کو اپنے جسم پہ لیتا ہے تاکہ پانی بچ جائے۔ بچانے کے باوجود جب بارش ہوئی تیروں کی، ایک تیر مشک پہ آ لگا، پانی زمین پہ بہہ گیا، عباس اب خیمے نہیں جانا چاہتا۔ عہدیداروں ایک ملون نے چھپ کر عباس کا دایاں بازو قلم کیا، عہدیداروں ایک اور ملون نے چھپ کر وار کیا، عباس کا دایاں بازو قلم ہوا۔ اب میں کیسے پڑھوں؟ اور نرم دل مومنو سنی شیعہ بھائیو، ایک ملون نے گرز کا وار کیا عباس کے سر پہ، اور نہ سنبھلا غازی دیکھ کر کہا آقا غلام کا آخری سلام۔ امام حسین آئے، دونوں ہاتھ کمر پہ آ گئے، الان ان کا سرا ظہری ہے، میری کمر ٹوٹ گئی۔ عہدیداروں دوڑتے ہیں حسین، عباس کے سرانے پہنچے، کیا دیکھا؟ عباس کے آنکھوں میں ریت اور خون ہے۔ دیکھ کر عرض کیا آقا میری آنکھوں سے ریت اور خون صاف کریں تاکہ آپ کے چہرے کی زیارت کروں۔ عزاداروں خون ریت صاف کی، امام کے چہرے کی زیارت کی۔ عباس نے آنکھوں میں آنسو آ گئے، پوچھا عباس روتے کیوں ہو؟ کہا اس لیے رو رہا ہوں کہ ابھی میں اترا ہوں زین سے، آقا تو آیا ہے میرے اوپر، تھوڑی دیر کے بعد سکینہ کا بابا جب تو اترے گا اس وقت تو کوئی نہیں ہوگا، بہنیں
राजिऊन, खाली मश्क और अलम लेकर अब्बास चले हैं। अब जनाब सकीना ने देखा कि चचा आ रहे हैं, अलम आ रहा है। बच्चे कहते हैं बीबी हमें भी पानी देना। शहजादी कहती है हाँ तुम्हें भी दूंगी। अज़ादारो थोड़ी देर के बाद क्या देखा, अलम तो आया है पर अलमदार नहीं आया। उम्मुल मसाइब बीबी ने जब देखा दोनों हाथ सर पे आ गए। बीबी ज़ैनब ने नूहा पढ़ा,